تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر ایک بات کو طے کریں کہ کبھی امانت میں خیانت، کبھی خیانت۔ ایک چھوٹی سی عرض آپ لوگوں سے بھی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو گاڑی دے دے نا تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سیاستدان کا جلسہ آئے گا تو جھنڈا لگاؤں گا، جلسے پہ جاؤں، اس لیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی غریب کو امیر کرے تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مریض کو بھی کبھی گاڑی میں ہاسپٹل لے جاؤ، کبھی کسی بیمار کو منزل تک پہنچا دو۔ یہ ابھی عید گزری ہے نا، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا سخاوت صرف رمضان تک ہے، رمضان میں سخاوت کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ دین سارا سال ہی ہے۔ اور راشن ونڈن والے ہو لوگو، او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، تھوڑا سا بعد میں بھی توجہ کیا کریں۔ یہ شادیوں کا سیزن آیا تو غریب بیچارے تڑپ اٹھے۔ اب تو بچے والے ٹھیک ہو گئے ہیں، انہوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا۔ پتہ آپ کو انہی منڈے والے جہیز مانگ دے، نہیں پتہ؟ میں دسنا نہ تو ہم، یہ بریکنگ نیوز ہے، تازی سنو۔ اب نہیں لڑکے والے جہیز مانگتے، اب وہ سمجھدار ہو گئے۔ وہ کہندے نے تسی نا جہیز نہیں کوئی شے بھی دینی، بس اسی بندہ 600 لے آؤنا انہوں روٹی چنگی دینی جے، جہیز نہیں اساں لونا، ایسے ہی ہے۔ تو 600 دی روٹی سستی پک جاندی، اور وہ جو 600 آئے ہیں ان کو روٹی گھر سے نہیں کبھی ملی، بچی کا باپ ہی دے گا تو کھائیں گے۔ کہاں کھڑے ہو گئے ہم؟ حضور کی امت تو مہربانیاں کرنے والی ہے، وہ تو پردہ پوشی کرنے والی ہے، بیٹیوں سے محبت کرنے والی۔ تے اسی تے پنجاب دے لوگ جے ساڑیاں تے تیاں انجی سانجیاں ہوندیاں نے، ساڑھے تے وڈیرے کہندے سن تی سانجی، تی پیڑاں سانجیاں۔ خدا را اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے گنجائش بناؤ، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہ کرو۔ ایک تو دیانتدار رہے، دوسرا تھوڑی گنجائش بنائیں۔ میری ملت کے جوان کچھ کرنے کو تیار نہیں، تھکے تھکے سے، پریشان سے، کچی کچی باتیں، کمزور باتیں، کریں کیا؟ بور بڑے ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں تو اور میں تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں گلی سے روڑا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، کانٹا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو گلی تو ساری کچرے سے بھری ہوئی ہے، تو بور کس لیے ہو رہے ہو؟ تمہارے پاس کرنے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ او خدا کے بندو، زندگی میں کچھ کام کرنا انسان کے ذمے ہے۔ اگر وہ اسی طرح رہے گا تو بھی اپنے وجود سے خیانت کرے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، کچھ کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا تو یہ بھی تو خیانت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس سارا کچھ دیا ہوا ہے نا، اللہ کا ہے، ہمارا ذاتی، یہ ہمارا ذاتی۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کے مالک ہوتے تو پھر قیامت میں ہمیں حساب نہ دینا پڑتا۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس تو امانت ہے، یہ سارا کچھ، سب کچھ امانت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر سنو، حضور نے فرمایا رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ چونکہ تمہیں اللہ نے فضل سے دیا ہے، تم مالک نہیں ہو، یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا۔ یہ تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پیسے تو اللہ نے دیے تھے نا، تم نے غلط جگہ لگا دیے، ناجائز جگہ لگا دیے، چوروں ڈاکوؤں ظالموں کے سپورٹ میں لگا دیے، پوچھا جائے گا۔ عزیز بھائی، آپ کو اگر اللہ کوئی صلاحیت دے تو قوم کے لیے، مذہب کے لیے، ملت کے لیے کچھ کریں۔ یہ جتنے کو غریب ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں نا، اسی حساب سے امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ امیر اس غریب کے ساتھ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے پہلے یہ میرا غلام بنے، پہلے یہ میرا ملازم بنے، پہلے یہ جی کرے۔ آپ زندگی میں کچھ کریں، کسی کا جتنا آپ بھلا کر سکتے ہیں، آپ جس حد تک کسی شخص کے کام آ سکتے ہیں۔ وہ نا یہ میرپور شہر تباہ ہو گیا تھا، پرانی بات ہے، ایک دفعہ سارا ایک دفعہ تباہ ہو گیا، تو جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی نا کھنڈرات پہ لگی ہوئی، وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگ گئی، تو وہ لوگ کھنڈرات سے چیزیں نکال کے لاتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ضعیف اور اس کی بوڑھی خاتون ضعیفہ،
وہ دونوں نا گدھے پہ ایک بہت بوری رکھ کے نا وزنی لا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ کہ وزارت خزانہ کا دفتر کہاں بنایا ہے؟ بابا جی آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا سارا شہر تباہ ہو گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، ہم دونوں میاں بیوی نے بڑے دن لگا کے کھنڈر کھول کھول کے سونا چاندی قیمتی چیزیں بوری میں جمع کی ہیں، ہم نہ خزانے کے دفتر میں جمع کرانے آئے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ ہم اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں شہروں کی آبادی میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے چند پیسوں سے یہ بستیاں بستی ہیں تو بس جائیں۔ او یار، اگر زندگی میں ہمارا ذوق یہ ہے کہ بس میں، میرے بچے، میرا گھر، بس ختم ہو گئی زندگی۔ اب تو اتنے قیمتی جوان تھے لیکن وہ سارا دن ایک ہی بات سناتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں جی، بیوی اور اماں لڑتی بڑے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس بات سے اب باہر بھی نکل آؤ کہ تم نے یہیں رہنا ہے ساری زندگی، نکل آؤ۔ یہ تو لڑائی چل رہی ہے اور چلتی، اس کو دماغ میں سوار کر لو گے تو کام کب کرو گے زندگی میں؟ اس کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا، وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب ویسے ہی سمیٹنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں نا بیماری بار بار پھیل جاتی تھی اور اس کا جو علاج تھا وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا۔ پہاڑی پر پہاڑی پر پہاڑی، 4 پہاڑ تھے، اوپر وہ علاج تھا، تو جو بندہ بھی جاتا وہ چڑھ ہی نہیں پاتا تھا، رستہ ہی کوئی نہیں تھا، لوگ گر جاتے۔ علاج اسی دوائی سے ہونا تھا۔ ایک بندے نے ارادہ کیا میں تو چڑھوں گا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام۔ اس نے کہا میں چڑھ کے دکھاؤں گا، کیوں نہیں چڑھا جاتا؟ اکیلے بندے نے ہتھوڑا لے لیا، کدال لے لیا، جو پتھر کاٹنے کا سامان تھا وہ لیا اور پہلی پہاڑی کاٹنی شروع کی۔ جو بندہ بھی آتا کہتا تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے، یہ کیا بات؟ ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے تھے شروع میں، یہ آپ نے کس طرح کی باتیں کس دور میں شروع کر دی؟ تو میں کہا کرتا تھا چلو کچھ کر تو لینے دو، شاید کو سونی لے۔ لیکن اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کوئی بندہ تو ہو نا، کوئی بندہ تو ہو جو نظام سے بغاوت کرے، کوئی تو ہو۔ میں پہلا وہاں نہ رندہ تو جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے۔ اللہ خوش رکھے۔ میرے عزیز، اس نے کہا جی میں رستہ بنا کے دوں گا سارے علاقے کو۔ اس نے ایک پہاڑ کاٹا، اتنا کاٹا لوگ پہلے ہنستے رہے، پھر ایک پہاڑی سے پورا رستہ بن گیا، پر کئی سال لگ گئے۔ اب سیڑھیاں بن گئی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ پھر اس نے دوسری پہاڑی کاٹی، سیڑھیاں بنائی، اس پہ بھی کئی سال لگ گئے، موت کا وقت آ گیا۔ تانے دینے والے پھر قریب آ گئے، انہوں نے آ کے کہا او تجھے کہا تھا نا کہ تو نہیں پہنچ سکے گا، کیا تو نے کمایا ہے، پہنچ تو سکا نہیں۔ اس بندے نے بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں ناکام ہوا ہوں؟ میں جیت کے جا رہا ہوں، کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا خدا کے بندو، میں نے آدھا راستہ مکمل کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا وہ صفر سے نہیں شروع کرے گا، وہ تیسری پہاڑی سے شروع کرے گا۔ میں نے کچھ تو قوم کو دیا کہ نہیں؟ میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا، آدھا۔ 62 سال عمر پائی ہے امام بخاری نے، پوری 63 نہیں، 62 سال۔ انہوں نے کہا لو میں نے گلی گلی جا کے، نگر نگر جا کے، مدینے والے کے نام کی جگہ جگہ سفر کر کے میں نے حضور کی حدیثیں تمہیں جمع کر کے دے دی ہیں۔ میں نے تمہیں وہ کتاب دی ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین ہے، قیامت تک پڑھتے رہنا، تشریح کرتے رہنا، لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتے رہنا۔ اور علماء سے آپ کبھی پوچھیں، امام بخاری وہ ہیں جنہیں لوگوں نے زمین پہ رہنے کو جگہ نہیں دی۔ یہ بھی ایک دردناک پہلو ہے کہ امام صاحب نے آخری عمر میں دعا مانگی تھی، مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔
جو بہتر فیصلہ ہے میرے حق میں کر دے. شام کو وصال ہو گیا امام بخاری. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو. میرے بھائی زندگی میں کچھ کرنے کا مزاج بناؤ.